مفتی صاحب کیا ننگے سر کھانا گناہ ہے اور طعام کی بے ادبی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے دوران سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: کھانا کھانے کے دوران سر پر ٹوپی، رومال یا پگڑی وغیرہ رکھنا وہ لازم اور ضروری نہیں۔ لا باس بالاکل مکشوف الراس۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا کھانے کے دوران سر کو کسی کپڑے، ٹوپی اور پگڑی وغیرہ اور رومال سے وہ ڈھانپنا لازم اور ضروری نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص وہ فساق، فجار اور کفار سے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے کھانا کھانے کے دوران سر پر پگڑی رکھے یا ٹوپی وغیرہ رکھے یا رومال رکھے تو اللہ پاک سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے دوران وہ سلام نہیں کرنا چاہیے، اور سلام کرنا وہ مسنون بھی نہیں۔ اگر کسی شخص نے کھانا کھانے والے شخص کے اوپر سلام ڈالا تو اس شخص کے لیے اس کا جواب دینا وہ بھی واجب اور ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص کھانا بھی کھا رہا ہو اور کسی شخص کو سلام کا جواب بھی دے دے تو پھر اس جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کھانا کھانے کے دوران سلام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس بارے علماء نے یہ علت لکھی ہے کہ ایک تو وہ کھانا کھانے والا شخص وہ بیچارہ اس کھانا کھانے میں مصروف ہوگا اور آپ کے سلام کا جواب وہ نہیں دے پائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں پھر اس شخص کے لیے وہ نفرت سی پیدا ہو جائے گی۔ یا علماء اور فقہا نے یہ علت بیان کی ہے کہ وہ کھانا کھانے والا شخص آپ کے سلام کا جواب اس وجہ سے بھی شاید نہ دے سکے کہ وہ لقمہ جو ہے وہ اس کے حلق میں احتمال ہے کہ وہ اٹک نہ جائے اور اس کھانا کھانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور تیسرا فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو جانے والا شخص اس کو سلام نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر وہ شخص جو سلام کرنے والا ہے اگر وہ بھوکا ہو اور اس کو امید ہو کہ جس شخص پر میں سلام ڈال رہا ہوں وہ اس کھانے کے لیے مجھے مدعو کر لے گا، اور اس شخص کو اندازہ قوی ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ کھانے پر مجھے بھی بلا لے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ سلام کر لیں۔ بصورت دیگر اگر آپ کو یہ امید نہ ہو کہ کھانا کھانے والا شخص میرے سلام کے بعد ہی مجھے دعوت نہیں دے گا اور نہ آپ کو اس کے کھانے کی حاجت ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں فقہا حضرات، علماء حضرات نے یہ تحریر کیا ہے کہ پھر اس وقت اس کھانے والے شخص کو سلام وغیرہ نہ کریں۔ سوال نمبر 2، مفتی صاحب کیا لیلام کے کپڑے بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: جو کپڑے غیر مسلموں کے زیر استعمال رہے ہوں ان کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر ان میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں وہ شراب کا استعمال بکثرت کرتے رہتے ہیں، تو احتمال اس بات کا ہوگا کہ ان کپڑوں کے اوپر چند قطرے شراب کے گرے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ کپڑے نجس اور ناپاک ہو گئے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کپڑے غیر مسلم، فساق، فجار قسم کے لوگ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں اگر ان کے زیر استعمال رہے ہوں تو بھی ان کپڑوں کو دھونا چاہیے، اور دھونے کے بعد پھر اس میں نماز وغیرہ پڑھا کریں، کیونکہ یہ غیر مسلم اور فساق فجار قسم کے لوگ وہ چھوٹا استنجا کرنے میں مبالغہ نہیں کرتے، تو احتمال اس بات کا بھی ہوگا کہ وہ چھوٹے پیشاب کے چند قطرے ان کپڑوں پر گرے ہوں جس کی وجہ سے وہ کپڑے نجس اور ناپاک ہو گئے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ میڈیکلی بھی کسی غیر کے کپڑے بغیر دھونے وہ پہننا وہ باعث امراض ہے، اور اس کی وجہ سے قسم کے جلدی اور دیگر کئی امراض جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو طب کے لحاظ سے بھی کسی غیر کی چیز بغیر دھوئے یا بغیر دھوپ میں سکھائے
وہ پہننا جو ہے وہ باعث مضر ہے۔ تو جو کپڑے آج کل سردی کے آنے کی وجہ سے ہمارے لوگ لیلام وغیرہ میں خریدتے ہیں پہننے کے لیے، تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کپڑوں کو پہلے دھوئیں، اور دھونے کے بعد جب خشک ہو جائیں تو پھر پہن کر اس میں نماز وغیرہ ادا کریں، تو پھر اس وقت اس میں نماز ادا کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔